پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 12 یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطعم الجائع، ترجمہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ پیارے بچوں، حاتم تئی عرب کا رہنے والا تھا اور طے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ اپنے مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک سال عرب میں ایسا قحط پڑا کہ زمین سوکھ کر پھٹ گئی، فضا گرد آلود ہو گئی، جانوروں پر بھی قحط کا بڑا اثر ہوا۔ اونٹوں کے پیر پسلیوں سے لگ گئے۔ قحط سالی نے جانوروں کا بھی صفایا کر ڈالا۔ ایک انتہائی سرد رات میں جو قحط کی وجہ اور بھی طویل محسوس ہو رہی تھی، حاتم کے بچے عبداللہ اور عادی بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ حاتم بچوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور بچوں کو بہلانے کی چتن میں کرنے لگا۔ حاتم کی بیوی بھی بھوک اور نکاہت سے نڈال تھی۔ حاتم اس کی بھی دلجوئی کرنے لگا اور تسلی دے رہا تھا کہ مشکل کی یہ گھڑی بھی بہت جلد گزر جائے گی۔ نیند ان کی آنکھوں سے بہت دور تھی، مگر حاتم کی بیوی بچوں کو تھپک تھپک کر خود بھی جھوٹ موٹ سو گئی۔ رات کا بڑا حصہ گزر گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھا کر پھر چھوڑ دیا۔ حاتم نے کہا، کون ہے؟ ایک عورت کی آواز آئی، میں آپ کی پڑوسن ہوں، میں اپنے بچوں کو چیختا چلاتا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے اس کے سوا اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ حاتم، تم بہت سخی ہو، میرے بچوں پر رحم کرو، خدارا انہیں مرنے سے بچا لو، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، وہ بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے۔ میں بڑی امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے نا امید نہ کرنا۔ حاتم نے کہا، جاؤ تم اپنے بچوں کو یہاں لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت 2 بچوں کو گود میں اٹھائے اور 4 بچوں کو خود سے لپٹائے چلی آئی۔ حاتم نے اٹھ کر اپنے پیارے گھوڑے کو ذبح کیا، کھال اتیری چھری عورت کے ہاتھ میں دی اور آگ جلائی، پھر سب آگ کے گرد جمع ہو گئے اور گوشت بھون بھون کر کھانے لگے۔ حاتم قبیلے کے ہر گھر میں پہنچا اور سب کو دعوت دی، اٹھو لوگو، آگ کے پاس پہنچو۔ تھوڑی دیر میں سب جمع ہو گئے اور اپنی بھوک مٹانے لگے۔ وہ چادر میں لپٹا ہوا ایک طرف بیٹھا رہا اور گوشت کھانے والوں کو چپ چاپ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ اس نے خود گوشت کی ایک بوٹی بھی تک نہ چکھی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ بھوکا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے اس گھوڑے میں سوائے ہڈیوں کے اور کچھ باقی نہ رہا، مگر حاتم کا دل بھوکوں کی مدد کر کے خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ ہمارا فرض بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی۔ جزاکم اللہ، فی احسن جزا، فی امان اللہ۔